اس ایک دیے نے انیکوں دیا جلا دیا. شہاب الدین صاحب اخبار میں اسپیس ملنا چاہیے. وہ کل تو نہیں پرسوں میں پڑھوں گا، اس لیے کہ اس مہینے میں نے ایک کوشچن اردو اخبار کا بھی ڈالا ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ مجھے پالا کیوں گیا ہے، اور پالا گیا ہے تو کام کیا دیا گیا ہے. تو اب توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی. سمرا میں سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سما دکھے گا. لوگ مانگ کر کے لایا کرتے تھے امام، لوگ مانگ کر کے لایا کرتے تھے امام، لوگ مانگ کر کے لایا کرتے تھے فاتحہ کرنے والے، لوگ مانگ کر کے لائے تھے نبی کی میلاد پڑھنے والے. نہ ٹاٹا کا سہارا تھا، نہ ڈالمیا کا سہیوگ، نہ بہار گورنمنٹ کی سبسڈی تھی، نہ سینٹرل گورنمنٹ کا انودان تھا. باہر مسلمان تیرے مٹھیا میں کتنا پاور تھا، باہر ایمان والا تیری زبان کے سکوں میں کتنا دم ہے رے. تب بلیابی اس چوٹی پر چڑھ کر کہتا ہے چاہے راج کی حکومت ہو یا کیندر کی، ہزاروں اسکیم چلانے کے بعد بھی بھوک سے مرنے والوں کی خبریں اخبار میں روز چھپتی ہیں، لیکن مدرسے کا کوئی بچہ بھوک سے مر گیا آج تک کوئی اخبار والا مائی کا لال نہیں چھاپ سکا ہے. یہ میری مذہب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور طبیب ملت، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ غلام رسول بریانی. آخر یہ سخاوت کا جذبہ آیا کہاں سے، یہ ایثار کا جنون چڑھا کیسے، یہ قربانی کا جذبہ پیدا کیسے ہوا. آخر یہ ذوق سخاوت آئی کدھر سے. ہمارے بیٹے بھوکے رہ لیں گے ہمیں منظور ہے، رسول اللہ کا مہمان بھوکا نہیں رہے گا. آخر یہ میری ماں بہنوں کے دماغ پر بیٹھایا کس نے، آخر یہ میری قوم کے جوانوں کے ذہن و فکر میں اتارا کس نے. تو وہ ایک قادری فقیر تھا جس کا نام اخلاق تھا. زندہ باد، زندہ باد، ارشاد ارشاد ارشاد، زندہ باد. قادری فقیر تھا جس کا نام اخلاق تھا، اور صرف نام سے ہی اخلاق نہیں تھا، عمل سے بھی با اخلاق تھا. اور اس اخلاق نے اخلاق کی جو چادر بچھائی، پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ بولے آدمی تو کچھ بات ہے. ارشاد ارشاد. اس اخلاق نے جو اخلاق کی چادر بچھائی، تو اس اخلاق کے چادر کے ہر کونے سے یہی آواز آ رہی تھی کہ جتنا تیرا حق ہے اتنے ہی میرا بھی حق ہے، جتنا تیرا حق ہے اتنا ہی میرا بھی حق ہے. تب کسی نے پوچھا، حضرت علامہ پیر طریقت اخلاق احمد رضوی تیلی قادری سے، کہ پھر آپ کا اخلاق کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرا اخلاق یہ نہیں ہے کہ اخلاق کو کوئی حویلی مل جائے. اخلاق کا اخلاق تو یہ ہے کہ ہر گھر سے صرف ایک صدا نکل جائے. زندہ باد، زندہ باد. ہر گھر سے صرف صدا ایک صدا نکل جائے. ہر گھر سے صرف ایک صدا نکل جائے. وہ کون سی صدا؟ انہیں جانا. کب بولو گے، کب بولو گے؟ بولو گے تو آج بلیابی رنگ میں بول دے گا. زور سے زور سے زور. ارشاد ارشاد. کیا کہا؟ زندہ باد، زندہ کیا باد. کہا؟ کیا کہا؟ ارے زور سے بولو، کیا کہا؟ اسٹیج کی توجہ چاہو. ارشاد ارشاد. کیا کہا؟ انہیں جانا. کیا کہا؟ اے خدا. بلیابی بالکل
नंगी तलवार पर दौड़ने की हिम्मत जुटा चुका है। बाजुओं में दम हो तो साथी हो जाओ। ए खुदा, तू कल भी था। इरशाद नेमत फुल मोहम्मद। ए खुदा, सुनोगे? वाह वाह, सारा मजमा एक बार मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? प्लीज प्लीज, ये जो आने जाने वाले हैं जल्दी से बैठ जाएं या चले जाएं। कोई रटी हुई तकरीर नहीं होती है। स्टेज झांसू हो वाह, और सामीन रंगदार हो तो एक तकरीर 5 साल सुनो। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो, क्या कहा? क्या कहा? ये जाना, क्या कहा? क्या कहा? अब अगले स्टेज की तवज्जो चाहो, हुजूर दुआओं के साथ देखो। क्या कहा? उन्हें जाना। ए खुदा, तू कल भी था, तू आज भी है, तू आगे भी रहेगा, तू ही रहेगा। लेकिन मैं क्या जानूं कि तू है। हाय, कब बोलोगे? हाय हाय हाय, जोर से, क्या जोर से, जोर। वाह, क्या बारीक नुक्ता है। अगर किसी का निकाह न टूट रहा हो वो बोलेंगे। हाय हाय, मैं क्या जानूं कि तू है। तू था, तू है भी तो दिखता नहीं, है भी तो दिखता नहीं, और दिख जाए तो खुदा नहीं। तू है तो दिखता नहीं, और दिख जाए तो खुदा नहीं। तू दिख जाए तो खुदा नहीं, लेकिन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहा? है दिखता नहीं है। अब आदम ने कहा है, ईसा ने कहा है, याकूब ने कहा है, शीश ने कहा है, यूनुस ने कहा है, शम्सो कमर ने कहा है, सितारों ने कहा है, मलाइका ने कहा है, कुदरत ने कहा है, आबसारों ने कहा है, कारीगरी ने कहा है, निकलते सूरज ने कहा है, डूबते सूरज ने कहा है, मेरी सांसों ने कहा है, मेरी धड़कनों ने कहा है, दिखता नहीं। आदम ने कहा है, ईसा ने कहा है, याकूब ने कहा है, शीश ने कहा है, लेकिन जितनों ने कहा बिन देखे कहा। और जब मेरे नबी ने कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, मशरक़े आला हज़रत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया। अब ज़हन को बिल्कुल करीब कर लेना। क्या कहा? उन्हें जाना। क्या कहा? क्या कहा? अब जरा सा अपने ज़हन का थोड़ा सा कादो कीचड़ निकाल लो। 4 वर्की पढ़े हुए कुछ तो मौलवी इस्लाम का रजिस्टर लेके घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है। जैसे लगता है उनके बाबा की जागीर हो, इस्लाम का रजिस्टर उन्हीं के पास है। जब चाहे तब नाम काट दे, जब चाहे तब निकाल। लेकिन इस्लाम इसका भी नाम नहीं के बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई अपना नाम लिखवा ही ले। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोड लेना पड़ेगा। अब थोड़ी सी ज़हन को थोड़ा करीब कर लो तो फिर रंग चढ़ जाए गुफ्तगू का। क्या कहा?
انہیں جانا. کیا کہا؟ انہیں جانا. زور سے. انہیں جانا. انہیں جانا. کیسا جانا؟ وحدہ لا شریک کو تو جانتا نہیں تھا، انہیں جانا. لیکن یہ جو 4 وردی پڑھا ہوا گنڈا ہے نا، ارے میں تو کہتا ہوں میرے اللہ ہمیں وہی غریبی دے دے. لکھ لے میرے بھائی، دولتوں سے غریب ہونا غریبی نہیں ہے. نہیں چاہیے ٹائلس ماربل اور مزائق والی حویلی، نہیں چاہیے. وہ حویلی نہیں، جہنم کا ٹکڑا ہے جو اللہ کے محبوب سے دور کرے. اور وہ چھپر تاج محل سے زیادہ قیمتی ہے. واہ واہ بے شک. جو جھوپڑی رہنے کے ساتھ ساتھ نبی کا عشق سلامت رہے. واہ واہ بے شک. سبحان اللہ. سبحان حق ہے، حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ. سبحان ارشاد علی، ارشاد علی. یہ 4 وردی پڑھے ہوئے گنڈے میرے بچوں کو مس گائیڈ کرتے اور کیا کہتے؟ یہ بریلوی لوگ مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یار مسلمان ہو تو ہر نماز پڑھیں گے، لیکن مسلمان نما ہو تو اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. اب بالکل آپ کے انداز میں آپ تک پہنچ جاؤں. مان لو مولانا بلیابی اگر کسی کو گالی دے تو اس گالی دینے والے کے پیچھے آپ نماز پڑھو گے؟ ارے بولیے نا بھائی. گالی تو ہم ایک آدمی کو دیے، جس کو دیے وہ نہیں پڑھتا. آپ سب لوگ نہیں پڑھو گے؟ نہیں. کیوں؟ کیوں؟ تو آپ جواب دو گے کہ اس لیے کہ گالی دیتے کیا؟ تو جب آدمی کو گالی دے دے تو اس گالی دینے والے مولوی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے تو جو نبی میرے مصطفیٰ کو گالی دے اس کے پیچھے کیسے پڑھ لیں گے؟ دے تو دے، لکھے بھی، چھپے بھی، بٹے بھی. اب بلیابی اپنے مرکز پر آ جائے گفتگو کے محور پر. بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر کٹیلا تار لگا ہے. یہ ملک کی حدود کی حفاظت کے لیے فورس ہے. یہ جو مدرسے اسلامیہ ہمارے ہیں نا، یہ ایمان کی حفاظت کے ہمارے کہ وہ چھاؤنی جہاں سے افراد نکلتے ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے محافظ نکلا کرتے ہیں. واہ بے شک. اب ذہن کو تھوڑا لوٹا لیجیے اور لوٹائیے اس طرف کہ اب تو ہمارے جلسوں میں بھی کیا غضب کی بات ہے محبوب صاحب. ارے میرے آقا کا ذکر ہو اور آنکھیں خشک رہ جائیں. اللہ ہو، کربلا کا تذکرہ ہو اور پلکیں نہ بھیگ سکے. غوث اعظم کی قادریت کا جھنڈا دکھے اور ہمارے بدن پر سہرے نہ آوے. امام احمد رضا کے علم و فضل کی بات ہو اور ہمارے بازو نہ پھڑکے. تاج الشریعہ کے استقامت سے دین کا تذکرہ ہو اور ہمارے وجود میں گرمی نہ آوے. داتا تیغلی شاہ کے استقامت سے دین کے ساتھ ان کے دینی خدمات کا تذکرہ ہو اور ہماری زبان منہ میں خاموش رہے.
کربلا والے سرکاروں کا تذکرہ ہو اور اس کے بعد بھی مجھے پانی کی طلب ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ میرے وجود میں جو ایمان کی چنگاری تھی وہ میرے بدعمالیوں کے راکھ میں دب چکی ہے، اسے کریت کر باہر کرنا ہوگا، اور باہر کرنے کا جو نسخے عشق ہے وہی نسخے عشق اعلیٰ حضرت نے دیا۔ واہ 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 واہ، بے شک انہیں جانا، انہیں مانا، زور سے، زور سے، انہیں جانا، زور سے، رنگ میں آ جاؤ، زور سے۔ کیا کہا؟ انہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اختر ضیاء صاحب کیا کہا؟ انہیں جانا۔ کیا کہا؟ علماء صاحب کیا کہا؟ انہیں جانا، انہیں جانا۔ کیا جانا؟ کیا جانا؟ عبداللہ کا بیٹا نہیں، عبد المطلب کا پوتا نہیں، آمنہ کا لختے جگر نہیں، قبیلے قریش کا شہنشاہ نہیں، مکی مدنی تاجدار نہیں۔ آخر کیا جانا؟ کیا جانا؟ پلیز بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آنکھیں کھول میری طرف دیکھ، بول دو یا رسول اللہ۔ کیا جانا؟ تو جاننے کی کوشش کی، دو نے، علامہ قسم اللہ، جاننے کی کوشش کی دو نے، ایک ابو جہل، دوسرا سیدنا ابو بکر۔ جب سیدنا ابو بکر جان گئے مصطفیٰ کو، جان گئے مصطفیٰ کو، پلیز بیٹھ جاؤ، پلیز پلیز بیٹھ، پلیز بھیا، میرے بڑی مشکل سے بارک اللہ بارک اللہ، بول دو بول دو بول دو، توجہ، سبحان جاننے والوں میں نے دو نے جانا، ایک ابو جہل، ایک سیدنا ابو بکر۔ جب سیدنا ابو بکر نے نبی کو جان لیا، پتھروں کی چوٹ پڑے، لاٹھیوں کی ضرب لگے، ڈنڈوں سے ٹیک ہو، بدن لہو لہان ہو، ہوش میں آوے تو زمانے والوں سے یہ نہ کہے کہ میری ہڈیاں کتنی ٹوٹی ہے، بلکہ یہ کہے کہ بتاؤ نہ میرے کونین کے آقا کیسے ہے، رحمت عالم کیسے ہے۔ تب کسی نے کہا ہے ابو بکر، آخر یہ جنون کیسے؟ تو سیدنا ابو بکر کہتے انہیں جانا، انہیں جانا، ذہن قریب کرنا۔ کیا کہا؟ انہیں جانا۔ کیا کہا؟ انہیں جانا۔ جب سیدنا عثمان غنی نے اپنی ساری دولت اگیل دی آقا کے قدم پاک پر، زمانے نے کہا تجوریاں خالی ہو گئی، سیدنا ابو بکر کہتے مجھے کیوں بتا رہے تجوریاں خالی ہو گئی، میں نے تو انہیں جانا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے جانا، کیا کہنے، میں نے تو انہیں جانا۔ اور جب ان کو جان گئے سیدنا بلال، سیدنا بلال جان گئے، سیدنا بلال امیہ نے گرم ریت پر لٹا لٹا کر دیجا، جب کوڑے کی چوٹ لگتی، بدن سے جب چمڑے ادھڑتے، درد سے کراہتے، تو کراہ جو نکلتی تو یہ نہیں کہ باپ رے باپ بڑا درد ہو رہا ہے، بلکہ جب وہ کراہ نکلتی تو یہی نکلتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ امیہ چیخ چیخ کر کہتا بلال، اے بلال اب بھی وقت ہے، اے بلال اب بھی وقت ہے،
جن کو تم جان لیے ہو بھول جاؤ، جنہیں جان لیے ہو بھول جاؤ. بیٹھ جاؤ بابو پلیز، بھول جاؤ. دولت دوں گا بھول جاؤ، دولت دوں گا مولانا پورنم، اچھا دولت دوں گا بھول جاؤ. آزاد کر دوں گا بھول جاؤ. حویلی دے دوں گا بھول جاؤ. اب ایک تھپڑ بھی نہیں ماروں گا بھول جاؤ. اب کوڑے نہیں پڑیں گے بھول جاؤ، ورنہ پتھر پر رکھ کر پتھر سے کلیجہ توڑوں گا. سیدنا بلال کہتے ہو بھیا تیرے پتھروں کی کیا مجال، جو اپنی چوٹ سے بلال کو چپ کرا دے. ارے تیرے پتھروں کی اوقات نہیں جو بلال کو چپ کرا دے، اس لیے کہ بلال نے انہیں جانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سیدی گلزار ملت